الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید فی شان حبیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل محبت کو آباد رکھے نبی جی کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین حاضرین اور ناظرین میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ قبلہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات شروع کرنے سے اس آیت کے ترجمے کی جانب ہم لوگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ معزز سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں اپنی زندگی میں پھر اس آیت کے اوپر آج روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 13 سال قبل ایک محفل میں
اس وقت میرے والد محترم ڈاکٹر رانا محمد انور رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، زندہ تھے۔ ان کی موجودگی میں علماء بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اسی آیت کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی۔ آج کیونکہ وقت کم ہے تو لہٰذا فلی طور پہ روشنی نہیں ڈال سکیں گے، لیکن چند ایک باتیں جو ہیں آپ کی نظر میں ضرور کروں گا۔ اور دوسری بات آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے 15 سال کی عمر میں روحانیت کا جو پہلا سبق ملا تھا اپنے مرشد کامل کی جانب سے، تو وہ سب سے پہلا مجھے سبق بھی یہی ملا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی لو کو لگا کے رکھنا ہے، اپنی محبت جو ہے اس کا اظہار جو ہے کرتے رہنا ہے۔ اور مرشد کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز حقیقت، پیر سید حضرت اصغر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مسجد میں ہم لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور انہوں نے ہم سے خصوصی گفتگو کی اور یہ درس دیا۔ وہی درس آج آپ لوگوں کو میں دینے جا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود اور سلام جو ہے یہ ہم نے بھیجتے رہنا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے، یاد رکھیں کہ جو ہر حال میں ہر وقت جو ہے قبول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات جو ہے، حافظ صاحب، مولا کائنات جو ہے وہ درود بھیجنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پڑھ کون رہا ہے، مولا یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لوگ ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں محبت سے، تو اللہ جو ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، اگر غور کریں درود پاک کے الفاظ کی جانب، حافظہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد، یعنی ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، یعنی مولا ہم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگ بھیجیں، تو ہم وہاں جو ہے اپنی انکساری پیش کرتے ہیں کہ مولا ہم کہاں قابل ہیں، تیرا تو محبوب بھی بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، تو ہماری تو ایسی اوقات ہی نہیں ہے، بس مولا تو بھیج۔ اور دوسری بات یہ ہے، درود جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میرے دوستو بھیجتے ہیں تو یہ اس لیے بھی قابل قبول ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے، ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں کہ مولا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اپنی رحمتیں بھیج۔ میرے دوستو، درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا جو ہے یہ ہر امتی کے اوپر فرض ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مولا کائنات کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہم لوگوں نے وفاداری بھی کرنی ہے،
اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کریں۔ نذرانہ عقیدت کے جو پھول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم نچھاور کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، یعنی جو کوئی جس چیز کو محبوب رکھتا ہے وہ اس کا ذکر اکثر کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، رکھنے والے ہیں، تو پھر ہماری زبان کے اوپر درود و سلام جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، فقہا اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جیسے کلمہ شہادت کی گواہی دینا فرض عین ہے، ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر سبحان اللہ۔ درود و سلام بھیجنا جو ہے وہ بھی فرض عین ہے۔ بے شک، بے شک۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے دوستو ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ سبحان اللہ۔ تو ثبوت کیسے دیں گے؟ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ تو آئیے ہم آیت کے اوپر روشنی ڈالنے کی جانب آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بے شک میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت کیونکہ بڑا مختصر سا ہے، ورنہ یہ ایسا میرا موضوع ہے کہ جس کے اوپر کم از کم میں جو ہے نا 2.5-3 گھنٹے بول سکتا ہوں، واہ واہ واہ۔ لیکن چلیں ٹھیک ہے، جتنا بھی ہم اس مختصر سے وقت میں بول سکے۔ اللہ کا درود بھیجنا آپ سب دیکھنا یہ ہے کہ ہے کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ جو ہے آپ کی خوبیاں بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جو ہے آپ کی شانیں بیان کرتا ہے، اللہ جو ہے آپ کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اللہ جو ہے آپ کے مرتبے بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جو ہے آپ کی صفات بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ جو ہے آپ کے کام میں برکتیں دیتا ہے، اللہ جو ہے آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جو ہے آپ کا حامی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے پیارے محبوب سے غایت درجے کی محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر وقت بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں بھیج، سبحان اللہ۔ مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فروغ دے، مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سربلندی عطا فرما، سبحان اللہ۔ مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے چرچے بھی وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کا درود بھیجنا میرے دوستو یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اگر اس آیت کے سیاق و سباق کی جانب ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ سلسلہ بیان اس وقت ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر منافقین، کافرین اور مشرکین جو تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو تھے الزامات کی بچھاڑ کر رہے تھے، سبحان اللہ۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ بغض رکھتے تھے، اور ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ دن بدن پھیل رہا ہے، اللہ اللہ اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ لہٰذا اپنی جلن کی وجہ سے سمجھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دشنام اندازی کیا کرتے تھے، الزام تراشی جو تھی وہ کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ڈھارس باندھی سبحان اللہ کہ محبوبہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اکبر کیوں؟ کہ میں تمہارا حامی ہوں، میں جو ہے تیری شانیں بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ اور میرے فرشتے جو میرے حکم سے میری پوری کائنات کا نظم و نسق جو ہے چلا رہے ہیں، وہ بھی جو ہیں تیرے حامی ہیں، سبحان اللہ وہ بھی جو ہیں تیرے چرچے کر رہے ہیں، سبحان اللہ وہ بھی جو ہیں تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی تیریاں خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ تو لہٰذا یہ جو کافرین ہیں، منافقین ہیں، تم نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ یہ خود جو ہیں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، میں تیرے ذکر کو بھی تیرے نام کو بھی ہمیشہ زندہ رکھوں گا۔ سبحان اللہ 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 اور اس کے ساتھ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے بھی کہا، سبحان اللہ رب تو آپ کا حمیتی ہے ہی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمیتی ہیں ہی ہیں، حامی ہیں ہی ہیں۔ بے شک تو رب نے ایمان والوں کو بھی کہا سبحان اللہ جن کو آپ کی بدولت سے ایمان نصیب ہو، سبحان اللہ کیونکہ حضور کے آنے سے پہلے کیا تھی؟ سبحان اللہ گمراہی تھی، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، اور انسان جو تھا اس میں وحشت تھی، حیوانیت تھی۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کر جو ہے لوگوں کو جینے کا، زندہ رہنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، بولنے کا، چلنے کا، عبادات کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور تہذیب سکھائی، اور لوگوں کے دلوں میں جو محبت جو تھی وہ معجزن کی۔ تو مولا ان لوگوں سے ہی کہہ رہا ہے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے آنے سے نفع حاصل کیا ہے، جو مومن بن چکے ہیں، ان سے مولا یہ کہہ رہا ہے کہ کفر والے جتنی نفرت میرے محبوب سے کرتے ہیں تم ان سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرو۔ سبحان اللہ کفر والے جتنا بغض میرے محبوب سے رکھتے ہیں تم اس سے بڑھ کر میرے محبوب کے گرویدہ بن جاؤ، سبحان اللہ میرے محبوب کے حامی بن جاؤ، میرے محبوب کے ساتھی بن جاؤ، میرے محبوب کے دوست بن جاؤ، میرے محبوب کے یار بن جاؤ، اور میرے محبوب کے غلام بن جاؤ۔ سبحان اللہ کفر جو ہے وہ دم توڑ جائے گا، تمہارے صرف حامی بننے کی دیر ہے، بس تم میرے محبوب سے محبت کرو، تو محبت ایسے کہ میرے محبوب کے اوپر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھیجو، تاکہ دشمنان اسلام جو آپ کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، کفر والے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو اخلاقی اثر ہے وہ ختم ہو جائے، تو تم اٹھو میرے محبوب کی حمایت میں، تم اٹھو لوگوں کو یہ بتاؤ کہ میرا جو محبوب ہے وہ حق والا، سچ والا نبی ہے، شانوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ تو میرے دوستو، مومن کا یہ کام ہے کہ
وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہتا، ذکر کرتا رہتا، ذکر کرتا رہتا ہے، اور یہ اپنے مومن ہونے کا وہ ثبوت دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا نفع ہے۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، چلو یہ نفع تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ نفع کیا ہے۔ حافظ صاحب موجود ہیں؟ حافظ صاحب ترمذی شریف ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگوں میں میرے سب سے زیادہ نزدیک ان میں سے وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے قربت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود جو ہے وہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، دوسری حدیث حافظ صاحب، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے اور احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ جو مجھ پر سلام بھیجے، یعنی کہ میری امت میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح کو واپس لوٹا دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، آقا کو سلام بھیجنے سے سلام کا جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں وعلیکم السلام، تو سلامتی اس کے اوپر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ سلامتی والا بن جاتا ہے۔ پھر سنیے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے اوپر سلام نہیں بھیجتے بلکہ اللہ بھی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث جو ابھی آپ لوگوں سے بیان کر رہا ہوں سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے اور دارمی شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے چہرے پر خوشی جو تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام واہ واہ۔ آئے تھے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری امت میں جو شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں گا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام جو شخص بھیجتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام بھیجتے ہیں اور مولا کائنات بھی سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے
اس کو ہمارے لیے یقین جانے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، بے شک بلا شبہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ معلوم یہ ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے سے جو ہے پاکیزگی ملتی ہے، پاکیزگی ملتی ہے۔ سبحان اللہ اگر کوئی جسمانی طور پر روحانی طور پر یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ پاکیزہ بننا چاہتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجنا شروع کر دے، سبحان اللہ اس کو پاکیزگی جو ہے مل سبحان جائے۔ اللہ اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، ایک بہت بڑی آپ لوگوں کو آج خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ یہ حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے سبحان اللہ کہ جو شخص مجھ پر صبح کے وقت اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجے، روزے قیامت والے دن اس کو میری شفاعت جو ہے نصیب ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ کام دیکھیں کتنا آسان سا ہے، مشکل تو نہیں ہے، ایزیلی ہو سکتا ہے۔ اس کا اجر دیکھ لیں سبحان اللہ کہ کملی والا آقا جو ہے وہ اس کو روزے معاشر والے دن جو ہے وہ اس شخص کی شفاعت فرما دے، سبحان اللہ کیونکہ میں جانتا ہوں جس کی شفاعت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دینا ہے۔ آپ کا اور میرا ہم سب کا کام بن جانا ہے۔ بے شک سبحان اللہ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں لاجپال ہیں، جو آپ کے ساتھ جڑ جائے، جو آپ کے ساتھ محبت رکھے، پھر اس کو کسی قسم کے کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لاجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ والسلام علیکم۔